السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج بچوں 6 جون سن 2020 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے عاملین پیدائش کی نسبتی یا تقابلی اہمیت، یعنی کون سا عامل پیدائش زیادہ اہم ہے، کون سا کم اہم ہے۔ اس سے پہلے بیٹا پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے عاملین پیدائش کی تعریف کی تھی اور عاملین پیدائش دیکھے تھے کون کون سے ہیں، ان کا کیا کام ہے اور ان میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ عاملین پیدائش 4 قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں گے آپ۔ نمبر 1 زمین، نمبر 2 محنت، نمبر 3 سرمایہ اور نمبر 4 تنظیم یا اجر۔ اب بچوں ہمیں یہ پتہ ہے کہ زمین کے اندر آب و ہوا، بارے دریا، پہاڑ، جنگلات، نباتات وغیرہ جو ذرائع ہیں یہ تمام کے تمام زمین کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ محنت ذہنی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی ہوتی ہے۔ ذہنی محنت میں استاد کا پڑھانا، جج کا فیصلہ کرنا، ڈاکٹر کا مریض کو چیک کرنا، وکیل کا مقدمہ لڑنا وغیرہ۔ جسمانی محنت بھی ہوتی ہے، جیسے بڑھئی کا کرسی بنانا، مزدور کا اینٹیں اٹھانا، کاشتکار کا ہل چلانا وغیرہ۔ سرمایہ کے اندر بیٹا مشینری اور آلات و اوزار ہیں، خام مال، سڑکیں، ریلیں وغیرہ ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ جبکہ آجر جو ہوتا ہے وہ ان اوپر والے تینوں عاملین کو کام پر لگاتا ہے، شے پیدا کر کے ان کے فروغ کا انتظام کرتا ہے، نقل و حمل کے اخراجات برداشت کرتا ہے، نشر و اشاعت کے اخراجات یعنی ایڈورٹیزمنٹ کے اخراجات بھی وہی برداشت کرتا ہے۔ تو بیٹا یہ تو تھا مختصر سا پچھلے لیکچر کا تعارف کہ عاملین پیدائش کون سے ہیں۔ یہ 4 عاملین پیدائش ہیں اور ان چاروں کے بغیر کسی بھی شے کو پیدا کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں مختلف مکاتب فکر نے کن عاملین پیدائش کو زیادہ اہمیت دی اور کن کو ثانوی اہمیت دی، کم اہمیت دی۔ سب سے پہلے ہم کلاسیکی معاشین کے حوالے سے دیکھیں گے تو بیٹا کلاسیکل معیشت دانوں نے کے نزدیک زمین اور محنت ہی بنیادی عوامل ہیں اور زیادہ اہم عوامل ہیں، جبکہ سرمایہ اور تنظیم کم اہمیت رکھتے ہیں، ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں محنت اور زمین کے بغیر کوئی بھی چیز پیدا کرنے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ لوگ سرمایہ کو بھی محنت کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ یعنی مشینری، آلات و اوزار، خام مال، سڑکیں، ریلیں وغیرہ یہ بھی انسانی محنت کے نتیجے میں ہی پروڈیوس ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بھی محنت میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چوتھے عامل جو تنظیم یا آجر ہے اس کو بھی محنت کا ہی حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی محنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی لیبر میں شامل ہوتا ہے، آجر یا تنظیم۔ تو اس لیے ان کے خیال میں زمین اور محنت ہی 2 بنیادی عوامل ہیں کسی بھی شے کو پروڈیوس کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم آج کے جدید دور میں سائنسی ترقی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، فنی تکنیکی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور اشیاء کی پیداوار جو ہے وہ بڑے بڑے کارخانوں میں جدید مشینری اور آلات و اوزار کی مدد سے کی جا رہی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مشینری آلات و اوزار کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو سرمایہ کی طلب اور اہمیت میں اضافہ ہو گیا آج کے دور میں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو سرمایہ اور تنظیم کو الگ الگ عامل پیدائش کی حیثیت سے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی زندگی کی ارتقائی منازل کیا تھیں۔ تو یہ میں شروع میں بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو
کہ پہلے انسان نے جب اس دنیا میں قدم رکھا، یا قدیم دور کا جو انسان تھا، اس نے آج کے دور تک پہنچنے کے لیے کئی منازل کو طے کیا۔ مثلا شروع میں وہ جب آبادی بہت کم تھی تو جنگلوں اور غاروں میں رہ کر اس نے اپنی چھت کا سامان کیا، پیٹ بھرنے کے لیے جانور، پھل اور درختوں مختلف جڑی بوٹیوں کو کھا کر اپنے پیٹ بھرا، گویا زمین کو ہی اولین اہمیت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی محنت کو بھی ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا۔ جب انسان نے دیہاتوں میں رہ کر کھیتی باڑی پر گزارا کرنا شروع کیا اور وہ خود سے جو ہے اب فصلیں کاشت کرنے لگا، جنگلات پر جڑی بوٹیوں پر انحصار کرنے کی بجائے اور جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کی بجائے اس نے خود سے جو ہے ان کو پالنا شروع کر دیا، فصلیں خود سے اگانا شروع کر دیں، ہل بیل اور زرعی آلات کی صورت میں پہلے سے زیادہ اہم اس کو محنت کو سمجھا جانے لگا۔ مختلف لوگوں نے اسی دوران میں مختلف پیشے بھی اپنائے، اور اگر ہم دیکھا جائے تو پھر آج کے دور میں جدید سائنسی تحقیق اور سائنسی ترقی، مشینی دور میں سرمایہ کے ساتھ ساتھ آجر کو بھی ایک اہم عامل سمجھا جانے لگا۔ تو بچوں، آجر اگر تجربہ کار ہے، باصلاحیت ہے، مستعد ہے، چاق و چوبند ہے، تو وہ کاروبار کی بہتر انتظام اور نگرانی کرتا ہے، اور اس کے اخراجات کم کر کے بہتر طریقہ پیدائش اختیار کر کے اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء تیار کرتا ہے اور منافع کماتا ہے۔ تو آجر کو بھی بڑا اہم تصور کیا جانے لگا آج کے دور میں۔ اور بیٹا اب ہم دوسرے نمبر میں دیکھیں گے معیشت کے مختلف شعبوں میں کس عامل پیدائش کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ بیٹا یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس آج کے ہیں، ایم سی کیوز میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ مثلا زراعت کے شعبے میں زمین کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، صنعتی شعبے میں سرمایہ اور تنظیم کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، جبکہ تجارت، بینکاری، دیگر کمرشل اداروں میں تنظیم یا آجر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کے بعد پھر سرمایہ کو اہم سمجھا جاتا ہے، جبکہ زمین اور محنت کا حصہ اس میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ہمیں ان چاروں عاملین کو الگ الگ سٹڈی کرنا، علیحدہ ان کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ تو بچوں، آج کا ٹاپک جو ہے میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے حوالے سے اس کو جو ہے ریڈ کر لینا ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اور کچھ باتیں جو ہیں امپورٹنٹ باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے بیٹا۔ تو اس کے ساتھ ہی بچوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔